السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جو ایک عرصہ تک در بدر روٹی مانگا پھرتا تھا، مگر پھر ایک زمانے میں اس کے ایک آٹوگراف کے لیے لوگ ترستے تھے۔ میں بات کر رہا ہوں کال آف دی وائلڈ یعنی جنگل کی پکار کے مصنف جیک لنڈن کی۔ برسوں پہلے کا ذکر ہے کہ ایک خستہ حال اور آوارہ نوجوان ایک مال گاڑی سے لٹک کر بفلو شہر میں داخل ہوا اور پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے گھر گھر روٹی مانگنے لگا۔ ایک سپاہی نے اسے آوارہ گردی کے الزام میں پکڑ لیا اور جب اسے مجسٹریٹ کے سامنے لایا گیا تو مجسٹریٹ نے اسے 1 ماہ قید بامشقت کی سزا دے دی۔ 30 روز تک وہ پتھر توڑتا اور جیل کی سوکھی روٹیاں کھاتا رہا، لیکن فقط 6 برس بعد وہی خستہ حال آوارہ اور بھک منگا نوجوان مغربی امریکہ کا ایک اہم ترین شخص بن گیا۔ کیلیفورنیا کے معزز گھرانے اسے اپنے یہاں مدعو کرتے، ادیب، نقاد اور ایڈیٹر سب اسے ادبی افق کا ایک روشن ترین ستارہ سمجھتے تھے۔ 19 برس کی عمر سے وہ پہلے کبھی اسکول نہ گیا تھا۔ وہ ابھی 40 برس کا ہوا تھا کہ فوت ہو گیا، لیکن وہ اپنے پیچھے اپنی 51 کتابیں چھوڑ گیا۔ جب جیک لنڈن نے 1903 میں کال آف دی وائلڈ یعنی جنگل کی پکار لکھی تو وہ ایک رات کے اندر اندر مشہور ہو گیا۔ ایڈیٹر کہانیوں کے لیے اس کے پیچھے بھاگنے لگے، لیکن اسے اپنی پہلی مشہور کتاب کا بہت کم معاوضہ ملا۔ ناشروں اور بعد میں ہالی ووڈ کے فلم سازوں نے اس کی کتاب سے 2 لاکھ پاؤنڈ کمائے، لیکن اس نے جنگل کی پکار کے جملے حقوق فقط 400 پاؤنڈ میں فروخت کیے تھے۔ اگر آپ کوئی کتاب لکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس لکھنے کے لیے مواد ہونا چاہیے۔ جیک لندن کی حیرتناک کامیابی کا ایک راز یہ بھی ہے کہ اس کی مختصر مگر ولولہ انگیز زندگی 10,000 رنگا رنگ تجربات سے بھری پڑی تھی۔ وہ جہاز ران، قزاق اور کانکن رہ چکا تھا۔ اس نے نصف دنیا کے گرد چکر لگایا تھا، اور ایک خستہ حال نوجوان کی حیثیت سے اس نے اپنے بارے میں کتاب لکھی تھی۔ وہ اکثر بھوکا رہتا، وہ پارکوں میں پڑے بینچوں اور مال گاڑی کے ڈبوں میں سوتا، وہ اکثر ننگی زمین پر سوتا۔ بعض اوقات یوں بھی ہوا کہ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو پانی میں سویا ہوا پایا۔ بعض دفعہ وہ اس قدر تھکا ہوتا کہ مال گاڑی کی سلاخ سے لٹکا لٹکا سو جاتا۔ اس نے سینکڑوں دفعہ قید خانوں کی ہوا کھائی۔ وہ میکسیکو، جاپان اور کوریا کے قید خانوں کی سیر بھی کر آیا تھا۔ جیک لندن کا بچپن افلاس اور سختیوں میں گھرا ہوا تھا۔ وہ قزاقوں کے ایک ایسے گروہ کا کارکن بھی رہ چکا تھا جو خلیج سان فرانسسکو کے لمبے ساحلوں پر جہاز لوٹا کرتا تھا۔ اسکول جانے کے خیال پر وہ کہکہا لگاتا اور زیادہ وقت جوا کھیلتا رہتا۔ ایک دن وہ یوں ہی گھومتا گھومتا ایک پبلک لائبریری میں چلا گیا اور بیٹھ کر روبنسن کروسو پڑھنے لگا۔ اس کتاب نے اسے مسمور کر دیا۔ بھوکا ہونے کے باوجود اس دن گھر کھانا کھانے کے لیے نہ گیا۔ دوسرے دن وہ کوئی اور کتاب پڑھنے کے لیے بھاگا بھاگا لائبریری آیا۔ اس کے سامنے ایک نئی دنیا کے دروازے کھل رہے تھے۔ اب کہ الف لیلا اس کے ہاتھ لگی تھی، اس وقت کے بعد کتابوں کے مطالعے کی ایک ناقابل تسکین پیاس اس پر مسلط ہو گئی۔ اکثر وہ ایک دن میں 10 سے 15 گھنٹے مطالعہ کرتا۔ نک کارٹر سے شیکسپیئر تک جو کتاب بھی اس کے ہاتھ لگی اس نے پڑھ ڈالی۔ جب وہ 19 برس کا ہوا تو جسمانی محنت کے بجائے دماغی محنت کرنے کا تہیہ کر لیا۔ وہ آوارگی، سپاہیوں اور ریلوے کے ملازمین کی مار سے تنگ آ چکا تھا۔ لہٰذا 19 برس کی عمر میں وہ کیلیفورنیا میں ایک ہائی اسکول میں داخل ہو گیا۔ وہ دن رات پڑھتا، نیند کی پرواہ بھی نہ کرتا۔ اس نے 4 سال کا نصاب 3 ماہ میں ختم کر دیا اور امتحان پاس کر کے کیلیفورنیا یونیورسٹی میں داخل ہو گیا۔ 1903 تک وہ اپنی 6 کتابیں اور 125 کہانیاں شائع کرا چکا تھا اور ادبی دنیا میں سب سے زیادہ اس کا چرچا تھا۔ جیک لندن نے 1916 میں وفات پائی۔ ادبی زندگی کا آغاز کرنے کے فقط 18 برس بعد اس زمانے میں اس نے 3 ناول فی سال کے حساب سے لکھی، ان کے علاوہ انگنت کہانیاں۔ جنگل کی پکار، جس کا معاوضہ اسے فقط 400 پاؤنڈ ملا تھا، بہت سی زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں۔ اس کی 15 لاکھ سے زیادہ جلدیں فروخت ہو چکی ہیں اور وہ اب امریکی ادب کی مقبول ترین کتاب ہے۔